تارا اور راہا کے لیے ایک اور آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے جب آسیہ ان دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کرتی ہیں۔ وہیں راہا کا باپ تارا کا شوہر ان دونوں کو اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہیں اس کی دوسری بیوی اور بیٹی جو کہ تارا اور راہا کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اور انہیں گھر سے نکالنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ وہیں پر تارا بھی اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اس گھر میں راہا کے باپ کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا زور چلتا ہے۔ آسیہ جو کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تارا اور راہا کو اس گھر سے نکال دیتی ہے کیونکہ عدیل کے صحیح رہتے ہوئے تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی، صرف اسی لالچ میں کہ یہ گھر اور یہ جائیداد اب اس کے اور اس کی بیٹی کے نام ہوگی۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس گھر میں تو زریون اور اس کے باپ کی نظر جمی ہوئی ہے اور بہت جلد یہ گھر اس سے چھن جانے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف زریون اور اس کا باپ ایک نئی پلاننگ کرتے ہیں کہ بس اب کسی طرح سے یہ جائیداد انہیں اپنے نام کروانی ہے۔ زریون کا باپ زریون سے کہتا ہے کہ بس تم بطول کو اپنے ہاتھوں ہاتھ کر لو تو پھر ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ وہ دونوں دھوکے سے جائیداد اور یہ گھر اپنے نام کروا لیں گے اور زریون جو کہ بطول سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، وہیں پر زریون اسے جھوٹی محبت دکھا کر سب کچھ ہڑپ کر لینا چاہتا ہے اور اپنے باپ کا پرانا بدلہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جس گھر اور جائیداد کے لیے آسیہ اس قدر پھڑپھڑا رہی ہے، اب بہت جلد اس کی اپنی ہی بیٹی سب کچھ اپنے شوہر زریون کے نام کرنے والی ہے۔ وہیں پر ڈی سی انسپکٹر یعنی ارمان اس بات کا پتہ لگانے میں لگا ہوا ہے کہ آخر راہا کا کڈنیپ کیا کس نے تھا اور اس کی جان لینے کی کوشش کون کر سکتا ہے۔ کافی سارے ثبوت تو اس نے اکٹھا کر لیے ہیں، بس تھوڑے بہت ثبوت اور اکٹھا ہو جائے پھر وہ اسے عدالت تک گھسیٹے گا۔ ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ آسیہ کا ہی ہاتھ نکلے گا کیونکہ آسیہ اپنی بیٹی کی شادی زریون سے کروانا چاہتی تھی اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے شوہر یعنی عدیل کا ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کروایا ہے تاکہ وہ یہ گھر آسانی سے ہڑپ کر سکے کیونکہ ابھی اس کے شوہر کو پیرالائز ہوئے دن ہی نہیں ہوئے اور اس نے تارا اور راہا کو دھکے دے کر نکال دیا تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور اس نے راہا کے نانا کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا تھا۔ وہیں ارمان جو ایک طرف تو راہا کے کڈنیپرز کو ڈھونڈنے میں مصروف ہوتا ہے لیکن دوسری طرف وہ راہا اور تارا کے گھر پر یعنی آسیہ کے گھر پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وہ سب کی سچائی جاننے کے بعد انہیں عدالت تک گھسیٹے گا اور راہا کے نانا کا گھر یعنی بطول کے دادا کا گھر قبضہ ہونے سے بھی بچا لے گا اور بطول کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اصل مجرم تو کوئی اور ہے اور راہا بے قصور تھی تو اس کا دل راہا کی طرف سے صاف ہو جائے گا کیونکہ وہ تو اس بدگمانی میں تھی کہ راہا نے بھی تارا کی طرح اس کی ماں اور اس کے باپ کو دھوکہ دے کر اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔